دوسروں کا غم۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک بار دمشق میں بہت سخت قحط پڑا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ٹڈیوں نے سبزے کو اور انسانوں نے ٹڈیوں کو کھا لیا۔ مخلوق خدا بھوک سے ہلاک ہونے لگی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسے دوست سے ہوئی جو کافی مالدار تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ ویسے ہی پریشان حال اور کمزور نظر آ رہا تھا جیسے شہر کے اور دوسرے غریب غربا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی، یہ میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ وہ بولا، اے سعدی، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو کہ قحط کے باعث مخلوق خدا تباہ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن قحط کا تم پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کے فضل سے غنی ہو، ہر چیز با افراط حاصل کر سکتے ہو۔ میری یہ بات سن کر میرے دوست نے آہ بھری اور کہا، اے سعدی، کسی حساس آدمی کے لیے یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھول جائے اور صرف اپنی ذات پر نظر رکھے؟ کوئی شریف آدمی کسی کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اطمینان سے ساحل پر کھڑا تو نہیں رہ سکتا۔ بے شک میں بھوک پیاس سے محفوظ ہوں، لیکن دوسروں کے غم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ اگر کسی کے عزیز قید کر دیے گئے ہوں تو کیا وہ خوشیوں میں مصروف رہ سکتا ہے؟ ہوں محفوظ میں گو بفضل خدا، مگر خون رلاتا ہے یہ ماجرا۔ درختوں پہ پتے نہ ٹیلوں پہ گھاس، جسے دیکھیے بھوک سے ہے اداس۔ ہو سینے میں جس کے دل درد مند، اسے کیسے ہوگی یہ صورت پسند۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تمدن کا ایک بہت ہی اہم اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے گروہ کے دکھ درد کو محسوس کرے اور دور کرنے کی کوشش کرے۔ غور کیا جائے تو روئے زمین کا سب سے بڑا فساد خود غرضی، نفس پرستی ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو دوسروں کے نفع و نقصان سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتی ہے، اور یہاں تک دلیر ہو جاتی ہے کہ اپنے ادنیٰ سے فائدے کے لیے دوسروں کا بڑے سے بڑا نقصان کرنے سے بھی باز نہیں آتی۔ اگر ہر شخص حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حساس دوست جیسا بن جائے تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔